نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں نے ایک مرتبہ پھر 30ویں پارے کی ایک معروف سورت سورہ تین اس کا اکثر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس پر پچھلے جمعۃ المبارک بھی ہم نے بات کی تھی۔ آج اس کے اگلے حصے پر بات کریں گے کہ باری تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 قسمیں کھا کر ایک حقیقت کا اعلان کیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اس کی بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر کبھی کبھی وہ خدا ہو کر بھی اپنی بات قسم کھا کر کرتا ہے۔ اور اس مقام پر تو باری تعالیٰ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ پوری 4 قسمیں کھا کر ایک حقیقت کا اعلان کیا اور فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس امانت والے شہر کی قسم۔ یہ 4 قسمیں کھا کر اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے انسان کو احسن تقویم بنا کر ہٹا دیا جو بڑا دھنی اور گھٹیا ماحول ہے، جس کو اسفل سافلین کہا۔ جس ماحول کے اندر انا ہے، خود پسندی ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے، مادیت ہے، نفسانیت ہے، تو فرمایا وہ احسان جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، احسن تقویم بنایا تھا، بنا کے پھر ہم نے ماحول ایسے میں اس کو بھیج دیا جو بڑا گھٹیا ماحول تھا، مگر اس ماحول میں رہنے کے باوجود ہر کوئی گھٹیا نہیں بن جائے گا، بلکہ آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے بھی وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو جائیں گے اور جو اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیں گے، ان کے لیے فرمایا کہ پھر ان کو ایسی کامیابی سے ہمکنار کیا جائے گا کہ جس کے نتیجے میں ہم ان کو اپنی بارگاہ سے اجر وہ عطا کریں گے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ جو اجر کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ اگر کسی بندے کو اجر ایسا مل جائے جو اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، تو یاد رکھیں جس بندے کو ایسا اجر ملے گا وہ بندہ خود بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو باری تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو صاحب ایمان ہو جائے اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لے،
فرمایا پھر اس کو ہم ایسی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں کہ پھر موت بھی اسے مار نہیں سکتی، بلکہ مر کر بھی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کامیابی اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو اپنے کردار کے اندر دو خوبیاں پیدا کرے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ پچھلی نشست میں ہم نے ایمان پر بات کی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ میں نے سیکھا ہے، اور قرآن اور حدیث کا جو مکمل نچوڑ ہے، وہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو ایمان نام ہی کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو جانے کا ہے۔ جب تک کوئی شخص پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں خود کو فنا نہیں کرتا، وہ ایمان کی وادی میں پہلا قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی ابتدا بھی محبت سے ہوتی ہے، اور پھر وہی ایمان جب پلتے پلتے بڑھتے بڑھتے جواں ہو کر اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہی ایمان کملی والے آقا کے عشق میں بدل جاتا ہے۔ ایمان اس سے باہر کسی اور شے کا نام نہیں ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے پچھلی نشست میں ہماری بات ہو چکی ہے۔ تو کامیابی کے لیے پہلی شرط وہ صاحب ایمان ہونا ہے، یعنی خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا کرنا ہے۔ پھر دوسری شرط جس کا پورا ہونا ضروری ہے حقیقی کامیابی کے لیے، اس کو باری تعالیٰ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کے ساتھ تعبیر کیا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ایمان کملی والے آقا کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب کا رشتہ قائم کر لینے کا نام ہے، اسی طرح اعمال صالحہ اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام ہے۔ کوئی جاننا چاہے کہ اعمال صالحہ کیا ہے تو اس کی سادہ سی تعریف ہے کہ بس جو کچھ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، خاموشی اختیار کر لی، وہ کملی والے آقا کی سنت بن گئی، اور سنت ہونے کے ناطے سے اس کا شمار اعمال صالحہ میں ہو گیا۔ تو نیکی اور گناہ کی تعریف ہی بڑی سادہ سی ہے کہ جو کچھ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ نیکی ہے، اور جسے آپ نے رد فرما دیا وہی گناہ ہو گیا۔ تو دوسری شرط کامیابی کے لیے جو بنیادی تقاضا ہے وہ ہے اعمال صالحہ، کہ پھر جس نبی سے محبت اور ادب کا نام ایمان رکھا گیا ہے، اسی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل بھی کیا جائے۔ اور جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ملیں تب تک کسی شخص کو حقیقی کامیابی میسر نہیں آتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہم نے اس پورے ماہ مبارک کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، عشق کا اظہار کیا۔ گلیاں اور بازار سجائے گئے، جھنڈیاں لگائی گئیں، لائٹنگ کی گئی، میلاد کے جلوس نکالے گئے، گھر گھر محافل میلاد ہوئیں، محافل نعت ہوئیں۔ یقیناً یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایک محبت اور عشق کا اظہار ہے، اور جب تک ایمان والے ہیں یقیناً کملی والے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ میلاد بڑھتا بھی رہے گا۔ مگر اب غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آقا کی جس آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے جشن مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا کیوں؟ وہ بات قابل غور ہے جو آج نظر انداز ہو رہی ہے، اور شاید میں نے یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا کسی نشست کے اندر کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس امت کو اس نبی کی سیرت عطا کی جائے۔
اگر یہ سیرت عطا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آقا موجود تو پہلے بھی تھے، تو آپ جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، تو موجود تو پہلے بھی تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے پھر اسی محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کیوں بھیجا؟ تو بھیجا اس لیے تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے اور ان کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ میسر آئے، ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی بندگی کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، حتیٰ کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو پریکٹیکل ماڈل اور نمونہ عطا کرنے کے لیے 12 ربیع الاول کی صبح اس محبوب مکرم کو جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، اس محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا اور بھیج کر اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور فرمایا کہ مومنوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب ہی عطا کر دیا، اور فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ بس میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ، ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگتے چلے جاؤ اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان کرتے چلے جاؤ۔ مگر آج کمی اس بات کی محسوس کی ہے کہ ہم آقا سے محبت کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں، مگر آقا کے میلاد کے نتیجے میں، آپ کی آمد کے نتیجے میں، آپ کی ولادت باسعادت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنے محبوب کی سیرت طیبہ عطا کی اور اس سیرت طیبہ کی شکل میں جو اس نے پھر ہمیں دین عطا کیا، آج ہم اس دین سے بڑے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سیرت طیبہ کو ہم نے نظر انداز کر دیا، حالانکہ وہ سیرت جس سیرت پر عمل کرنا باری تعالیٰ نے اعمال صالحہ قرار دیا ہے، آپ اس سیرت کی عظمت کو جاننا چاہیں تو آج کی نشست میں میں صرف ایک ہی ایمان افروز بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی سورہ نون والقلم کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اسی سیرت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ بالعموم ان کلمات مقدسہ میں مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم قرار دیا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اخلاق عظیمہ ہیں، آپ کا خلق عظیم ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے۔ اس ہستی کے اخلاق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جس ہستی کے اخلاق کو وہ خدا ہو کر بھی خلق عظیم فرما رہا ہے۔ یہ بات کو معنی رکھتی ہے، وزن رکھتی ہے۔ تو خدا کا کسی کے اخلاق کو خلق عظیم کہنا یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ یہ بات بھی آقا کی عظمت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا گیا ہے۔ مگر جو خاص بات آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، جسے حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر بیان فرمایا اور بڑی ایمان افروز بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان کلمات مقدسہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت فقط یہ نہیں ہے کہ باری تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا، یہ عظمت ایک اپنی جگہ پر بجا ہے، مگر باری تعالیٰ نے تو اس سے بھی آگے جا کر آپ کی عظمت کے ڈنکے بجائے، اور باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کلمات وارد کیے ہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کا یہ مخاطب کی ضمیر ہے اور یہ اشارہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف۔
ایک طرف آپ کی ذات ہے جسے متوجہ کر کے باری تعالیٰ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف خلق عظیم ہے، اور درمیان میں جو دو حرف ہیں نا، لا اعلی، یہ اعلی کا لفظ پر کے لیے، اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ اے محبوب مکرم، تیری عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ خلق عظیم بھی نیچے ہے، تیری ذات کو تو ہم نے اس سے بھی اونچا بنا کر دیا۔ ایکچولی یہ بات باری تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اور یہ بڑی عظمت کی بات ہے، یعنی خلق عظیم، آپ کے اخلاق کو خلق عظیم فرمانا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ باری تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اعلان یہ کر رہے ہیں کہ محبوب خلق عظیم بھی نیچے ہیں، تیری ذات کو تو ہم نے ان سے بھی اونچا بنا کر بھیجا ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کو خلق عظیم تو فرمایا، مگر یہ بات جو فرمائی کہ آپ خلق عظیم سے بھی اوپر ہیں، یعنی خلق عظیم بھی نیچے ہیں اور تیری ذات کو ہم نے ان سے بھی اونچا بنا کر بھیجا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس مطلب کو سمجھنا چاہیں تو دیکھیے، اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ اخلاق وہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، وہ پوری ایک فہرست ہے جس کو آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں اور خود بنا بھی سکتے ہیں، جیسے سچ بولنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت سے پیش آنا ہے، غریبوں کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا۔ یہ جتنے اچھے اخلاق ہیں، اس پوری لسٹ کو بنا لیں تو یہ سارے اخلاق حسنہ کی فہرست بن جائے گی۔ اسی طرح کچھ اخلاق وہ ہیں جن کو اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، برے اخلاق، وہ اس کے برعکس آ جائیں گے۔ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو ناجائز تنگ کرنا، اس طرح کی جتنی باتیں ہوں گی ان سب کی اگر فہرست بنا لیں تو ان کو اخلاق سیئہ، برے اخلاق کہا جائے گا۔ اور ساری کائنات کے لیے نظام صرف ایک ہے کہ جو شخص اچھے اخلاق اپناتا چلا جائے گا اس کا خلق اچھا ہوتا چلا جائے گا، اور جو برے اخلاق والی فہرست ہے، جو شخص ان برے اخلاق کو اپناتا چلا جائے گا اس کا خلق بھی برا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بڑی ایک سادہ سی بات ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو اچھے اخلاق کو اپنائے گا اس کا خلق اچھا ہو جائے گا، اور جو برے اخلاق کو اپنائے گا اس کا خلق برا ہو جائے گا۔ تو گویا کائنات کا ہر شخص اخلاق کا پابند ہے، جیسے اس کے اخلاق ہوں گے ویسے ہی اس کا خلق کہلائے گا۔ جو اچھے اخلاق اپنائے گا خلق اچھا بنتا چلا جائے گا، برے اخلاق اپنائے گا تو خلق برا ہوتا چلا جائے گا۔ مگر حاضرین مکرم، قابل توجہ بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک فہرست بنا رکھی ہے کہ یہ سارے کام یہ اچھے اخلاق ہیں، اور دوسری طرف کہہ دیا کہ یہ سارے اخلاق جو ہیں یہ برے اخلاق ہیں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اچھے اخلاق اچھے بنے کیسے، اور برے اخلاق وہ برے بنے کیسے؟ ان کے لیے ضابطہ کیا ہے، ان کے لیے پیمانہ کیا ہے، ان کے لیے معیار کیا ہے؟ یہ بات باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمائی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ محبوب خلق عظیم بھی نیچے ہیں، تیری ذات کو ہم نے ان سے بھی اونچا بنا کر بھیجا ہے، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب کائنات کا ہر شخص اخلاق کا پابند ہے، مگر اے میرے محبوب اخلاق خود تیرے پابند ہیں۔ جب ہر شخص کی بات آئے گی اس کے اخلاق کو متعین کرنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس نے کیسے اخلاق اپنا رکھے، وہ اخلاق کا پابند ہے، جیسے اخلاق اپنائے گا ویسے اس کا خلق بنتا چلا جائے گا۔ مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ جائے تو پھر سارے اخلاق ہاتھ باندھ کر دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا ہمیں لے لیں، ہمیں لے لیں، ہمیں لے لیں، اور میرے آقا جسے لے لیں وہی اچھا ہو جاتا ہے، اور جسے رد فرما دیں وہی برا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محبوب
کائنات کا ہر شخص وہ اخلاق کا پابند ہے، مگر اخلاق خود محمد مصطفیٰ کے پابند ہیں۔ ان کے اچھے اور برے بننے کا معیار فقط ایک ہے کہ بس جو کچھ میرے آقا نے کیا وہ اچھا ہو گیا، اور جسے رد فرما دیا وہی برا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ محبوب خلق عظیم بھی نیچے ہیں، تیری ذات کو تو ہم نے ان سے بھی اونچا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اب اگلی ایک قابل توجہ بات ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کا کسی کے اخلاق کو خلق عظیم کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عظیم انسان اسے کہتا ہے جہاں تک اس کی اپنی رسائی نہ ہو، اس کی اپنی پہنچ نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک کام کوئی شخص کرتا ہے اور وہی کام اگر آپ بھی کر لیں تو ایسا کام کرنے والے شخص کو آپ کبھی عظیم نہیں مانیں گے۔ عظیم آپ اس کو مانیں گے کہ وہ کوئی ایسا کارنامہ سارا انجام دے جو آپ کے بس سے باہر ہو، جسے کوئی شخص کر ہی نہ سکے، تب اس کی شخصیت کو کوئی عظیم مانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اگر کسی ہستی کے اخلاق کو خلق عظیم فرمائیں تو یہ بات کو معنی رکھتی ہے اب اللہ سے بڑا تو ہو کوئی نہیں سکتا، مگر باری تعالیٰ آپ کے اخلاق کو خلق عظیم فرما کر در حقیقت ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں، میرے محبوب کے اخلاق کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس عظمت کو تمہاری عقلیں اور تمہاری سمجھیں اسے سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ وہ عظمت تمہاری عقلوں سے بھی ماورا ہے، اتنے اونچے اخلاق میں نے عطا کر کے بھیجا۔ اور وہ اخلاق کیا ہے اور باری تعالیٰ نے کیوں ان اخلاق کو خلق عظیم فرمایا، وہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا۔ یہ بھی حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر اعتکاف کی ایک گفتگو میں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیے، جب کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن۔ اے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کے اخلاق کا نام ہے۔ تو قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ کملی والے آقا کے اخلاق ہیں۔ اور دوسری طرف اس قرآن کو اگر آپ جاننا چاہیں کہ قرآن کیا ہے، اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام ہمیشہ متکلم کی صفت ہوتا ہے۔ میں کلام کروں گا تو وہ کلام میری صفت بنے گا، اور اگر اللہ کا کلام ہوگا تو وہ اللہ کی صفت بن جائے گی۔ اور اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو یاد رکھیں قرآن کی آیات، قرآن کے کلمات اور قرآن کے حروف یہ صفات الہیہ ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ صفات الہیہ ہیں۔ ایک طرف قرآن صفات الہیہ ہے، صفات الہیہ کا مطلب کہ اللہ کے اخلاق ہیں، اور دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ یہ قرآن کملی والے آقا کے اخلاق ہیں۔ تو ہوتا کیا، قرآن کی آیتیں اترتی، قرآن کا نزول ہوتا، اور قرآن کی جو جو آیت بھی اترتی، اگر آقا کا اپنا پہلے کوئی رنگ ہوتا تو وہ رنگ ختم ہو جاتا اور خدا کے اخلاق کا رنگ آپ پر چڑھ جاتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگ لو، اپنے اوپر اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھا لو، اللہ کے اخلاق کے رنگ میں خود کو رنگ لو۔ ہمارے لیے تو یہ حکم آیا نا کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کے رنگ میں رنگو، مگر جب اللہ کے اپنے محبوب کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے خود اپنے اخلاق کا رنگ مصطفیٰ پر چڑھا دیا۔ قرآن نازل ہوتا، قرآن کی آیتیں اترتی، خدا کی صفات کا، خدا کے اخلاق کا رنگ کملی والے آقا پر چڑھتا چلا جاتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی رحمت کا نظارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رحمت مصطفیٰ کی ایک جھلک کر لے، کوئی خدا کے جلال کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کبھی کملی والے آقا کی ناراضگی اور آپ کے جلال کا اندازہ کرے، کوئی اللہ کی سخاوت کا اندازہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سخاوت مصطفیٰ کا کبھی رنگ دیکھے۔ الغرض جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے خود اپنے اخلاق کا، اپنی صفات کا رنگ کملی والے آقا پر چڑھا دیا،
اور حضور شیخ الاسلام نے ایک موقع پر یہ جملہ فرمایا کہ جب قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی، قرآن اترنا مکمل ہوا، پورے کے پورے قرآن کا نزول مکمل ہو گیا، تو فرمایا صورتحال یہ تھی کہ ذات مصطفیٰ کی تھی مگر صفات ساری کی ساری خدا کی تھی۔ آقا کے اخلاق اب اپنے اخلاق نہیں ہیں، آقا کے اخلاق خود خدا کے اخلاق ہیں۔ کوئی خدا کے اخلاق کا رنگ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کے اخلاق کا نظارہ کرے۔ تو اللہ نے اپنے اخلاق کا رنگ جب اپنے مصطفیٰ پر چڑھا دیا، اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی خود خدا کے اخلاق ٹھہرے، اب مجھے بتائیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے اخلاق سے بھی عظیم کوئی شے ہو سکتی ہے؟ کوئی پوچھے کہ اللہ نے ان اخلاق کو خلق عظیم کیوں فرمایا؟ وہ خدا ہو کر بھی ایک بندے کے اخلاق کو خلق عظیم کہہ رہا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس ہستی کے اخلاق اب اپنے اخلاق نہ رہے بلکہ اس کے اخلاق خود خدا کے اخلاق بن گئے۔ تو چونکہ کملی والے آقا کے اخلاق خود خدا کے اخلاق ہیں، اس لیے باری تعالیٰ نے اپنے اخلاق ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کے اخلاق کو خود خلق عظیم قرار دیا ہے کہ اس سے آگے تو کوئی عظمت کی بات بچتی نہیں ہے پیچھے۔ اور باری تعالیٰ نے یہ اخلاق کریمانہ عطا کرنے کے لیے، اپنی صفات کی جھلک عطا کرنے کے لیے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، باری تعالیٰ نے اسی محبوب کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اس نبی کے اخلاق ملے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت میں خدا کے اخلاق کیا ہے۔ اور پھر متوجہ کر کے امت کو اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ بس میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات کو تکتے چلے جاؤ، ان کی سیرت طیبہ کا نظارہ کرتے چلے جاؤ، ان کے اخلاق کو تکتے چلے جاؤ، اور ان کے اخلاق اور سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کا اہتمام کرتے چلے جاؤ۔ تو باری تعالیٰ نے یہ سیرت عطا کرنے کے لیے در حقیقت اپنے محبوب کو لبادہ بشری میں بھیجا، اور اس سیرت طیبہ پر عمل کرنے کو باری تعالیٰ نے اعمال صالحہ قرار دیا۔ تو فرمایا کامیابی کے لیے بنیادی 2 چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت، عشق اور ادب والا رشتہ قائم کرنے کا نام ہے، اور اعمال صالحہ در حقیقت اسی نبی کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ لینے کا نام ہے۔ تو کم از کم اگر ہم کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے دعوے دار ہیں، اور یقیناً ہیں، تو ہمیں پھر آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں اتنا تو کم از کم رنگنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق اتنے سنور جائیں، ہمارا کردار اتنا اچھا ہو جائے کہ جو شخص ہمیں دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہوگا۔ آج بدعمالیاں ہم کرتے ہیں اور لوگ گالی اسلام کو دیتے ہیں۔ حرف کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی آقا کی ناموس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، تو کم از کم جو ہر شخص کر سکتا ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات ہے، جو حکومتوں کی سطح پر ہونے والے کام ہیں وہ ان کے ذمہ چھوڑیں، مگر ہم میں سے ہر شخص اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ کم از کم کملی والے آقا کے لائے ہوئے اخلاق، لائے ہوئے دین اور آپ کی عطا کردہ سیرت طیبہ، اس کے رنگ میں خود کو رنگ کر ہر شخص اتنا سنورنے کی کوشش کرے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے امتی اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی عظمت اور شان والا ہوگا۔ پھر مزہ ہے کملی والے آقا کی غلامی کا نعرہ لگانے کا اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کا۔ ورنہ جو ہم میلاد کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ سب میلاد ادھورے ہوں گے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی منائیں، خوشیاں بھی کریں، مٹھائیاں بھی بانٹیں، محلے اور گلیاں بھی سجائیں،
مگر اس میلاد کے نتیجے میں، ولادت کے نتیجے میں جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ملی ہے، اس سیرت کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر پھر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔